بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، فتقبل منی، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی، عمران دو ہے، ایک عمران بن یسہر جو حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے۔ ان دونوں عمران کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا مراد ہے۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوزہ، یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمے ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ دونوں حلم زلف یعنی ساڑھو تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشا حضرت زکریہ کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ان کی بہن حضرت حنہ رضی اللہ عنہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، اور یہ سب لوگ اللہ عز و جل کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ عنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کو خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی، وانی سمیتها مریم، اور اس نے کہا میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فلما وضعتها، تو جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا، چونکہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ پہلے ہی اپنے خدشے کا اظہار کر چکے تھے اور اللہ کی قدرت کہ بیٹے کی بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی، اس پر حضرت حنہ رضی اللہ عنہ نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کریمہ کہا۔ انہیں حسرت و غم اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ لڑکی پیدا ہوئی لہذا نظر پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عرض کرنا منت کے پورا نہ کرنے پر افسوس کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو لڑکی پیدا ہونے کا افسوس تھا، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا
اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوگی، یہ رب کی خاص عطا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا اپنے زمانے میں تمام جہاں کی عورتوں سے افضل تھی، یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بھی بڑھ کر ہو۔ مریم کے معنی عابدہ اور خادمہ ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، لہٰذا یہ مقبول الفاظ ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔